پیش کر رکھی ہے، یہ تحریک عدم اعتماد کسی سیاسی تبدیلی کی تحریک نہیں ہے، یہ پاکستان کے عوام کی تحریک ہے، پاکستان کو بچانے کی تحریک ہے اور پاکستان میں آئین اور جمہوریت کو بچانے کی تحریک ہے۔ آج اس حکومت نے جو پاکستان کا انجام کیا ہے، جو پاکستان کا حشر کیا ہے، اگر یہ حکومت رخصت نہ ہوئی تو خدا نہ خواستہ ملک ایسے دلدل میں دھنس جائے گا جس سے نکالنا شاید اگر ناممکن نہیں تو بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اسی لیے آج پاکستان کی تمام سیاسی اور جمہوری قوتیں جو اس ملک کے اندر آئین اور جمہوریت سے لگاؤ رکھتی ہیں، وہ ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کے اپنے اختلافات کو پس پشت رکھ کے ملک کو بچانے کے لیے، آئین اور عوام کے مفاد کے تحفظ کے لیے اس حکومت کو گھر بھیجنے کے لیے متحد ہیں۔ آج پاکستان میں جو پچھلے 4 سالوں کی اس حکومت کی حکمرانی ہے، اس نے ملک کی بنیادوں کو ہلا دیا ہے۔ آج یہ حکومت خود کو پاکستان کا چیمپئن بنا کے پیش کر رہی ہے کہ عمران خان جیسے کوئی کنگ کانگ ہے اور وہ پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے اور دنیا اس کی مخالف ہو گئی ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے دشمنوں کو عمران خان سے مؤثر ہتھیار پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے نہیں مل سکتا۔ پچھلے 4 سالوں میں عمران نیازی نے جو پاکستان کی تباہی کی ہے، وہ شاید پاکستان کے بدترین دشمن کروڑوں اربوں روپے لگا کے بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پاکستان کے وقار، پاکستان کی طاقت، پاکستان کی خود مختاری پہ جو حملے پچھلے 4 سالوں میں ہوئے ہیں، ان کی کوئی نظیر نہیں ملتی۔ آج دنیا میں طاقت معیشت کے اوپر انحصار ہے۔ ہم عمران خان کو ایک مضبوط، توانا اور پھلتی پھولتی معیشت ورثے میں ملی تھی۔ 2018 میں پاکستان کی شرح ترقی 6% تھی۔ 2017-18 میں پوری دنیا سی پیک کی طرف دوڑی آ رہی تھی۔ پاکستان دنیا کی سرمایہ کاری کا مرکز بن رہا تھا۔ دنیا کے ہر تھنک ٹینک میں سی پیک کے حوالے سے پاکستان پہ ریسرچ ہو رہی تھی۔ آج عمران خان کے 4 سال مکمل ہونے کے بعد پاکستان کی وہی معیشت دنیا کے سامنے ایک ناکام معیشت کا تصویر پیش کر رہی ہے۔ سی پیک منصوبہ جس کے تحت ہم نے 29 ارب ڈالر 3 سالوں کے اندر پاکستان میں لگائے، آج $0 اس میں نیا منصوبہ شروع ہوا ہے۔ سی پیک کا جو سب سے بڑا منصوبہ تھا ML1، کراچی سے پشاور مین لائن ریلوے کی جو ماڈرنائزیشن ہونی تھی، اور یہ حکومت اس کے قصیدے پڑھتی تھی کہ جی ہم یہ منصوبہ شروع کرنے لگے ہیں، یہ پاکستان کے مواصلات کے نظام میں، ٹرانسپورٹیشن میں، ریلوے کے اندر ایک انقلاب لائے گا۔ 4 سال ہو گئے ہیں، ML1 منصوبے کی ایک اینٹ نہیں لگ سکی، اور اب حکومت یہ بتا رہی ہے کہ وہ اگلے سال بھی اسے نہیں شروع کر سکتی چونکہ اس کے دانے ختم ہو گئے ہیں۔ اس کی معیشت میں، اس کے بجٹ میں سکت نہیں ہے کہ وہ ML1 جیسا منصوبہ شروع کر سکے۔ پاکستان کی تاریخ میں بدترین مہنگائی عوام پہ توڑی گئی، کیا یہ پاکستان کی مفاد کی حفاظت ہے؟ پاکستان میں بدترین غربت لوگوں پہ پھینکی گئی، کیا یہ پاکستان کی خدمت ہے؟ پاکستان کے نوجوانوں کو بدترین بے روزگاری ملی ہے،
پچھلے 4 سالوں میں. کیا یہ پاکستان کی خدمت ہے؟ 2018 میں پاکستان ایک زراعت میں خود کفیل ملک تھا. ہماری زراعت ہماری ضرورت کی گندم بھی پیدا کرتی تھی، کپاس بھی پیدا کرتی تھی، اور ہم چینی بھی اپنی خود پیدا کر کے فاضل ایکسپورٹ کرتے تھے. آج پاکستان گندم امپورٹ کر رہا ہے، پاکستان کپاس امپورٹ کر رہا ہے، پاکستان چینی امپورٹ کر رہا ہے. کیا یہ پاکستان کی خدمت ہے جو آپ نے کی ہے، جس کے اوپر آپ کو نکالا جا رہا ہے؟ آج پاکستان قرضوں کے جال میں دھنسا دیا گیا ہے. مسلم لیگ نون نے 5 سالوں میں 10,000 ارب کے قرضے لے کے 11,000 میگا واٹ بجلی کے منصوبے لگائے، 2,000 کلومیٹر موٹر ویز بنائیں، لاتعداد ترقیاتی منصوبوں کا جال پھیلایا. عمران نیازی نے 4 سالوں میں تقریباً ہم سے دگنے قرضے لیے، تقریباً 20,000 ارب کے قرضے لے چکے ہیں، لیکن ایک بھی پیداواری منصوبہ نہیں لگا. سارے کے سارے قرضے خسارہ پورا کرنے میں جھونک دیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آنے والی حکومت ایک پل صراط کے اوپر سے گزرے گی اس حکومت کے قرضے واپس کرنے کے لیے، چونکہ ان 20,000 ارب کے قرضوں کے عوض پاکستان میں کوئی پیداواری صلاحیت نہیں لگی. تو کیا یہ آپ نے پاکستان کی خدمت کی ہے جس کے اوپر آپ چیمپئن بننے کے کوشش کر رہے ہیں؟ پاکستان کے توانائی کے سیکٹر کو تباہ کر دیا ہے. پوری سردیاں عوام گیس کے لیے بلکتی رہی ہے، انڈسٹری گیس کے لیے بلکتی رہی ہے. صرف آپ کی نفرت کہ جو مسلم لیگ نون منصوبے لگا کر گئی ہے ان کو نیچا دکھانے کے لیے آپ نے LNG کے آرڈر وقت کے اوپر نہیں کیے، اور سزا اس کی 22 کروڑ عوام نے آپ کی انا اور آپ کی نفرت کی سزا غریبوں نے پورے سردیوں کے موسم میں بھگتی ہے. اور اب ایک نیا ریکارڈ بننے جا رہا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی گیس کا بحران آنے والا ہے. اور یہ بات بھی میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس سال بدقسمتی سے گندم کا بھی بحران آنے والا ہے، چونکہ کسان کو نہ کھاد ملی ہے اور کھاد کی قیمت 3-4 گنا بڑھا دی گئی ہے. تو کیا یہ آپ کی خدمات ہیں جن کے اوپر آپ چیمپئن بننے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس حکومت نے پاکستان کی ایوییشن انڈسٹری کو تباہ کر دیا. پوری دنیا کے سامنے پائلٹس کے جعلی لائسنس ہونے کا ڈرامہ کیا، جس سے یورپین یونین نے اور امریکہ نے پابندیاں لگا دی، PIA کو تباہ کر دیا، اربوں روپے کا پاکستان کا نقصان کیا. بتائیے کون ذمہ دار ہے؟ بھاگ گئی ہے. ایف تو بھیا اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو بھی فروخت کر دیا ہے، IMF کے سامنے گروی رکھ دیا ہے. کیا یہ قومی خود مختاری اور وقار کا چیمپئن ہے جو کہتا ہے کہ میں نے بڑا ملک کے لیے کارنامے سر انجام دیے ہیں؟ آپ نے پاکستان کے نظام تعلیم کو تباہ کر دیا ہے، ہائر ایجوکیشن کمیشن کے ادارے کو تباہ کر دیا ہے، یونیورسٹیوں کو بدترین مالی خسارے میں پھینک دیا ہے. یونیورسٹیاں اپنے پروفیسروں کی تنخواہیں نہیں دے سکتی. کہاں وہ دنیا وہ بھر کے بہترین پروفیسرز لا رہی تھیں، اور پاکستان کی تاریخ میں سب سے بڑی ایکسپینشن ہو رہی تھی ہائر ایجوکیشن میں. آج وہی ہائر ایجوکیشن سیکٹر چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، آپ نے تباہ کر دیا ہے اس کو. کیا یہ پاکستان کی خدمت کی ہے؟ آپ نے نوجوانوں کا مستقبل تباہ کیا ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر اور ہائر ایجوکیشن کمیشن کو تباہ کر کے. تو کیا آپ کو ہم کس بات کا کریڈٹ دیں؟ آپ نے کیا پاکستان کے کلیدی مفاد جس کے لیے ہم نے جنگیں لڑیں، کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے، آپ کے دور میں مودی کو ہمت ہوئی
کہ اس نے مقبوضہ کشمیر کو اینیکس کر لیا، اسے بھارتی یونین کا حصہ بنا دیا، اور آپ نے سرینا ہوٹل پہ ایک گھڑیال لگا دیا، اور وہ گھڑیال بھی آپ سے ٹھیک نہیں چل سکا۔ آج بھی جا کے دیکھیں تو وہ بند ہو چکا ہے، اس کی وہ بھی ٹھیک کام نہیں کر رہا۔ آپ دنیا میں کسی ملک سے پاکستان کے اس مفاد کے لیے حمایت حاصل نہیں کر سکے، اور حد یہ ہے کہ اسلام آباد میں اسلامی وزراء خارجہ کا اجلاس ہوا، اس میں کے ورڈ کشمیر کا لفظ جو ہے وہ شجرہ ممنوعہ قرار دیا گیا، اور اسلامی ممالک کے وزراء خارجہ کے ڈیکلیریشن میں کشمیر کے لیے ایک لفظ شامل نہیں ہوا۔ اس سے بڑی سفارتی ناکامی کیا ہو سکتی ہے؟ آج دنیا میں یہ نہیں پتا کہ پاکستان کس بلاک کے اندر کھڑا ہے، ہم کون سے دوست ملک کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ تو دعویٰ کرتے تھے پاکستانی پاسپورٹ لے کر لوگ فخر سے کھڑے ہوں گے، آج پاکستانی پاسپورٹ کی رینکنگ کئی درجے نیچے آ چکی ہے۔ 2018 کے مقابلے میں پاکستانی پاسپورٹ کئی درجے نیچے آ چکا ہے۔ کیا آپ نے یہ ترقی دی ہے؟ آپ کہتے تھے میں صاف اور شفاف نظام لے کر آؤں گا، آج پاکستان دنیا کا سب سے بڑا کرپشن میں ترقی کرنے والا ملک بن گیا ہے۔ دنیا میں کسی ملک نے ایک سال میں 16 درجے کرپشن میں گراوٹ نہیں دیکھی۔ آپ کی حکومت نے ایک سال میں پاکستان کو 16 درجے نیچے پھینک دیا ہے کرپشن انڈیکس میں۔ یہ آپ کی صفائی ہے، آپ کی شفافیت ہے، آپ کی ایمانداری ہے۔ جنہیں آپ چور اور ڈاکو کہتے ہیں، ان کے دور میں غریب آدمی کو 55 روپے کلو چینی ملتی تھی، اور آپ ایماندار حاجی، آپ کے دور میں 160 روپے، 120 روپے، آج بھی 100 روپے سے اوپر کلو چینی ہے۔ جنہیں آپ چور اور ڈاکو کہتے تھے، ان کے دور میں کسان کو 2400 روپے ڈی اے پی کی کھاد ملتی تھی۔ آپ حاجی، آپ ایماندار، آپ کے دور میں 9,500 روپے کی بوری بھی کسان کو ڈی اے پی کی نہیں ملتی تھی۔ آپ جنہیں چور اور ڈاکو کہتے ہیں، اس میں جو غریب آدمی 800 روپے بجلی کا بل بھرتا تھا، آپ حاجی، آپ ایماندار کے دور میں وہ 5,000 روپے کا بجلی کا بل ریڑھی والا مزدور بھر رہا ہے۔ تو آپ نے تو، آپ کی ایمانداری اور آپ کی دیانتداری نے تو غریبوں کی چیخیں نکال دی ہیں، غریبوں کا جان نکال دی ہے۔ آپ کی نام نہاد ڈرامہ بازی جو ایمانداری کی تھی، اس نے پاکستان کا ستیہ ناش کر دیا ہے۔ آج ایک غریب آدمی کیا، متوسط طبقے کا گھرانہ بھی اپنا بجٹ نہیں چلا سکتا۔ یہ حال کر دیا آپ نے پاکستان کا۔ آپ کہتے ہیں میں پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہوں۔ کون سے پاکستان کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ آپ پاکستان میں وہ کام کر رہے ہیں جو پاکستان کے دشمن پاکستان کو تباہ کروانے کے لیے شاید اربوں ڈالر سے نہیں کر سکتے تھے۔ آپ نے وہ فورن فنڈنگ کے ذریعے ان کا کام، ان کا ایجنڈا عمل کر کے اس ملک کو اندر سے کھوکھلا کر دیا۔ آپ فورن فنڈنگ کیس کے اندر مجرم ہو چکے ہیں۔ آپ نے ان ممالک سے جو پاکستان دشمنی میں اپنا نام رکھتے ہیں، جن کے بارے میں کوئی شبہ نہیں کہ 2000 اینٹی پاکستان لابیز، ان سے آپ پیسے لیتے رہے ہیں۔ کیا پاکستان دشمن آپ کو پاکستان کی ترقی کے لیے پیسے دیتے رہے ہیں؟ پاکستان دشمن آپ کو اسی کام کے لیے پیسے دیتے رہے ہیں کہ آپ پاکستان میں جا کے سیاسی عدم استحکام پیدا کریں، آپ پاکستان کی پارلیمنٹ پہ حملہ کریں، آپ پاکستان کے اداروں کو تباہ کریں، آپ پاکستان کی معیشت کو تباہ کریں۔ آپ نے اپنے ڈونرز کا کام بہت خوبی کے ساتھ کیا، اور آج اس کی قیمت 22 کروڑ عوام بھگت رہے ہیں۔ اسی
کا مقابلہ کرنے کے لیے ہم تحریک عدم اعتماد لے کر آئے ہیں تاکہ آپ کو گھر بھیجا جائے۔ آپ نے پاکستان کی معیشت تو تباہ کی، لیکن سب سے بڑا آپ کا گناہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کی گورننس کو تباہ کر دیا ہے، پاکستان کی انتظامی مشینری کو تباہ کر دیا ہے۔ آپ نے گریڈ 22 اور 21 کے افسروں کے ایسے تبادلے کیے جیسے آپ کے وہ خانسامے یا باورچی ہوں۔ انسان اتنے خانسامے اور باورچی بھی نہیں بدلتا جتنے آپ نے گریڈ 22 کے افسروں کو گمایا ہے۔ آج پورا انتظامی ڈھانچہ مفلوج ہو چکا ہے۔ آپ نے عدلیہ کو تباہ کیا ہے۔ پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوا کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے اور 7 مہینے تک اس کے فیصلے کا منہ چڑھایا جائے۔ پنجاب میں بلدیاتی ادارے بحال ہوئے، آپ نے سپریم کورٹ کو وہ نچوایا، وہ بے عزت کیا کہ اتنا دفعہ 30 کا مجسٹریٹ بھی بے عزت نہیں ہوتا جتنی آپ نے سپریم کورٹ کی بے عزتی کی ہے۔ اور مجھے صرف افسوس اس بات پہ ہے، دل پہ میں ہاتھ رکھ کے اور بھاری دل کے ساتھ ڈرتے ہوئے کہتا ہوں، مجھے سپریم کورٹ سے بھی گلہ ہے کہ اس شخص نے 7 مہینے تک آپ کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھا۔ کہاں سپریم کورٹ نے یوسف رضا گیلانی صاحب کو کھڑے پیر فارغ کر دیا تھا، عمران نیازی اور عثمان بزدار سپریم کورٹ کے فیصلے کو اپنی جوتی کی نوک پہ رکھ کے بھی آج بھی اپنے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس سے آئین اور ان کو اپنے مخالفین کے پیچھے لگا دیا اور دہشت گردوں کو کھلی چھٹی دے دی۔ ہماری حکومت کے زمانے میں تمام انٹیلیجنس کے ادارے دہشت گردوں کے پیچھے لگے ہوئے تھے۔ آپ نے ہمارے سیکیورٹی کے اداروں سے دہشت گردی کا کام کم لیا، اپنے مخالفوں کو تنگ کرنے کا کام زیادہ لیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ دہشت گردی پھر سے اٹھا گئی، دہشت گردوں کو موقع مل گیا۔ آج اگر آپ کرپشن کی بات کریں، جتنے سکینڈل آپ کی حکومت کے آئے ہیں، پاکستان میں 70 سالوں کے اندر اتنے سکینڈل نہیں آیا۔ 2018 سے پہلے جتنی پاکستان کی تاریخ ہے، اس میں جتنے بھی سکینڈل آئے ہیں انہیں ایک ترازو میں رکھ دیں، 18 سے 22 تک جو سکینڈل آئے ہیں انہیں دوسرے ترازو میں رکھ دیں، پی ٹی آئی کی کرپشن کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ کس منہ سے کہتے ہیں دوسروں کو چور اور ڈاکو؟ چینی، آٹا، ادویات، LNG، ڈالرز، سٹاک مارکیٹ، آپ نے کون سی جگہ چھوڑی ہے جہاں پہ ڈاکہ نہیں ڈالا؟ اور سب مافیاز کے نمائندے آپ کی کابینہ میں بیٹھے ہیں، آپ کی چھتری کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آپ نے کسی کے خلاف کوئی قدم اٹھایا؟ کسی کو پوچھا؟ آپ نے منافع خوروں کو کھلی چھٹی دی کہ عوام کو لوٹو، عوام کی جیبوں سے پیسہ نکالو، لیکن مجھے ڈونیشن دے دو، تو آپ کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہر پاکستان کا مافیا عمران خان کا ڈونر ہے اور عوام کو لوٹ رہا ہے۔ یہ ہے اس حکومت کی کہانی، اور آپ دوسروں کو چور اور ڈاکو کہتے ہیں۔ آپ نے آج تک اپنے غیر ملکی تحفوں کا حساب نہیں دیا۔ مسٹر صادق، مسٹر امین، جواب دینا۔ آپ سے پوچھا جا رہا ہے کہ جو باہر سے تحفے لیے ہیں ان کی لسٹ دے دو، یہ بھی کوئی نہیں پوچھ رہا کہ کس نے کیا دیا ہے۔ صرف یہ سوال ہے، مسٹر عمران نیازی، آپ نے جتنے غیر ملکی تحفے وصول کیے ان کی لسٹ دے دیں۔ آپ وہ لسٹ بھی نہیں دے پا رہے، اس لیے کہ اس میں بھی آپ نے غبن کر دیا ہے۔ جو شخص بحیثیت وزیر اعظم ملنے والے تحفوں کو بھی نہ بخشے، وہ صادق اور امین کس دنیا کا صادق اور امین؟ جو شخص فورن فنڈنگ میں پاکستان کے باہر رہنے والوں کے معصوم لوگوں کے
محنت اور خون پسینے کی کمائی کے پیسے لے اور ان کو یہاں پہ خفیہ اکاؤنٹس میں رکھ کے ان سے اللہ تللے کرے؟ وہ کون سا صادق اور امین ہے؟ جو شخص پاکستان کے دشمنوں سے پیسے وصول کرے اور پاکستان میں انتشار پیدا کرے، وہ کہاں کا صادق اور امین ہے؟ تو اس لیے اب وقت آ گیا ہے کہ آپ کا حساب لیا جائے۔ آپ نے پاکستان کے بجٹ کو ختم کیا، پاکستان کی معیشت کو تباہ کیا، پاکستان کے ترقیاتی سفر کو تباہ کیا۔ ہمارے دور میں جو 1000 ارب کا ترقیاتی بجٹ تھا، آپ نے اسے سکیڑ کے 550 ارب کر دیا۔ آج گلگت بلتستان میں، آزاد کشمیر میں، پاکستان میں ترقی کا وہ عمل جو نواز شریف صاحب کے دور میں شروع ہوا تھا، وہ بربادی کی داستان بن چکا ہے۔ منصوبے سفید ہاتھی بن چکے ہیں، چونکہ ان کے لیے فنڈز جاری نہیں ہو رہے اور ان کی لاگت میں کئی 100 ارب کا اضافہ ہو گیا ہے۔ عمران خان صاحب کی حکومت کم سے کم پاکستان کو 100 ارب ڈالر کی چوٹ میں پڑے گی۔ جناب ثاقب نثار صاحب، آپ کا لاڈلا اور صادق اور امین اس قوم کو 100 ارب ڈالر کی قیمت میں پڑے گا۔ کون بھرے گا یہ 100 ارب ڈالر؟ پاکستان کے غریب لوگوں کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے۔ آج پاکستان کی معیشت کو، اس کی جی ڈی پی کو 400 ارب ڈالر پہ ہونا چاہیے تھا، ہم نے 315 ارب ڈالر پہ چھوڑی تھی۔ 315 ارب ڈالر سے آج اسے 400 ارب ڈالر پہ ہونا چاہیے تھا، لیکن آج 280 ارب ڈالر پہ آ گئی ہے۔ بنگلہ دیش آگے جا رہا ہے، انڈیا آگے جا رہا ہے، اور پاکستان ریورس میں جا رہا ہے، چونکہ ایک بڑا خوبصورت، نام نہاد ایماندار، نام نہاد بڑا غیرت مند لیڈر ہمارا دھاندلی سے وزیر اعظم بن چکا ہے۔ آپ سب کی آنکھیں کھل گئی ہیں، اور آپ جس قسم کی زبان استعمال کر رہے ہیں، عمران نیازی صاحب، گل ود گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بھی سمجھ آ گیا ہے کہ آپ کی حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں۔ آپ کی گالیوں سے، آپ کی چیخوں سے، آپ کی للکاروں سے آپ کی حکومت نہیں بچے گی۔ آپ کو 172 رکن اسمبلیوں کا تعاون چاہیے۔ آئیے قومی اسمبلی میں اپنا تعداد ثابت کریں، لیکن اگر آپ جلسہ کھیلیں گے تو اپوزیشن انشاءاللہ تعالیٰ آپ سے بڑا جلسہ کر کے دکھائے گی۔ آپ 10 لاکھ لوگوں کو لے کر آئیں گے، ہم انشاءاللہ 20 لاکھ لوگوں کو لا کے بتائیں گے کہ پاکستان کے عوام اس حکومت سے عاجز آ چکے ہیں۔ پاکستان کے عوام اس حکومت کو مزید برداشت نہیں کرنا چاہتے۔ پاکستان کے عوام نے مہنگائی کو اور عمران خان کو بائے بائے کہہ دیا ہے، اور وہ آپ کو رخصت کرنا چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ یہ تحریک عدم اعتماد پاکستانی عوام کی امنگوں کے مطابق آپ کو گھر بھیجے گی۔ جو صاحب یہ بتائیں کہ اس کو گھر بھیجنے کے لیے ظاہر ہے ایوان میں ووٹوں کی ضرورت ہے، تو کیا ان ووٹوں کو پورا کرنے کے لیے جو اس وقت چل رہا ہے، مسلم لیگ جے یو آئی اور پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ پرویز لائی کو پنجاب میں وزیر اعلیٰ بنانے پہ راضی ہو گئی ہے؟ ایک تو اس پہ بتا دیں کہ راضی ہو گئی ہے یا نہیں، اور دوسرا کسی کے ساتھ کیا راضی ہو سکتی ہے؟ دیکھیے، اپوزیشن جماعتیں تمام حکومت کی حلیف جماعتوں کے ساتھ بات چیت کر رہی ہیں، اور ہم انہیں یہ بتانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کی اب پسلی یہ نہیں ہے کہ یہ کھیل چلے کہ کون بنے گا وزیر اعظم، کون بنے گا وزیر اعلیٰ، یا کون بنے گا چیف، جیسے کہ عمران نیازی صاحب کہتے ہیں۔ پاکستان کی معیشت چاہتی ہے کہ اس ملک میں اتفاق رائے کے ذریعے ایک اصلاحاتی ایجنڈا بنا کر اس ملک کو امن، استحکام کے ساتھ ترقی کے اوپر ڈالا جائے۔ پاکستان کی تمام سیاسی جماعتوں کا فرض ہے کہ وہ عوام اور ملک کے مفاد کو سامنے رکھیں،
اور وہ فیصلہ کریں جس پر انہیں کل عوام کے سامنے شرمندگی نہ ہو. اور مجھے یقین ہے کہ حکومت کی حلیف جماعتوں میں سے کسی کی ہمت نہیں کہ وہ عمران خان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا سکے. اور آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ تعالی جلد حکومت کی حلیف جماعتیں بھی پاکستان کے عوام کے ساتھ کھڑی ہوں گی. صاحب سوال کا جواب نہیں ہے. بس میں نے اسی میں دے دیا. بنا سکتے ہیں پرویز رائی کو یا نہیں؟ بس میں نے دے دیا آپ کو جواب. ابھی اتنا ہی ہے. آپ کا اپوزیشن کا پاور شو کرنے کے حوالے سے جو حکمت عملی ہے وہ کیا ہے؟ کب تک کا اسی دن جس دن جلسہ کریں گے اسی دن؟ دیکھیے، ہم نے تجویز دی ہے قیادت کو کہ جس دن تحریک عدم اعتماد ہو اس دن ہم شارع دستور کے اوپر 20 لاکھ لوگوں کا جلسہ کریں گے، اور کراچی سے لے کر پشاور تک عوامی ریفرینڈم بھی ہم کریں گے. ایوان کے اندر اگر عمران خان جلسہ کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ ایک دن پہلے ڈی چوک پہ اپنے بندے لے آئیں. جس دن ووٹنگ ہوگی اس دن ہم ثابت کریں گے کہ پاکستان کے عوام تحریک عدم اعتماد کے خلاف ہیں یا اس کے حق میں ہیں. پتہ لگ جائے گا، دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک خطرناک کھیل ہے. عمران خان صاحب اسمبلی کے اندر اپنی شکست دیکھ کر اب یہ سڑکوں کے اوپر لوگوں کو اکسا کر اشتعال دے کر پاکستان میں خون ریزی کرانا چاہتے ہیں. پاکستان میں یہ تصادم کرانا چاہتے ہیں تاکہ ملک کے اندر ایسے حالات پیدا ہوں جس سے اگر یہ گھر جائیں تو ملک میں انتخابات نہ ہو سکیں، جس میں انہیں شکست نظر آ رہی ہے. تو ہماری قیادت انشاءاللہ تعالی ہر محاذ پہ ان کی ہر ہتھ کنڈے کا اور ہر سازش کا مقابلہ کرے گی. تھینک یو ویری مچ.